بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فرشتوں میں سے ایک بڑا نمایاں اور مقدس فرشتہ حضرت جبرائیل کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان گنت کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، ان سب میں سے 4 فرشتے ان کے بڑی شان والے اور بڑے اہم ہیں، اور اللہ رب الجلال کے حکم سے کائنات کے نظام میں دخیل ہیں۔ یہ 4 فرشتے حضرت جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، ان سب کی ڈیوٹی اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی نبیوں کی طرف پیغام پہنچانا، یا اللہ کے خاص لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکم سے کوئی چیز ڈال دینا، یا کسی سے گفتگو کرنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا، پانی کا اور لوگوں کے خوراک کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روحوں کو قبض کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں فرشتوں کی جماعت ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کے ارواح نکالتے ہیں اور جان نکالتے ہیں، اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب الجلال نے ایک سیٹی یعنی باجا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پھونکیں گے، جن کو عربی میں سور کہا گیا ہے، اور پہلے سور سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، پھر دوسرے سور سے جو ہے قیامت کے دن اٹھیں گے۔ کوئی کہتے ہیں 3 سور بجائیں گے، تو پہلے سے بے ہوش، دوسرے سے موت، اور تیسرے سے اٹھیں گے۔ تو آج مجھے جبریل کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبیوں کی مدد کرتے تھے، اور نبیوں کی حفاظت کرتے تھے، اور اللہ کے پیغامات لاتے تھے، اور نبیوں کی دلجوئی کرتے تھے۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل نبیوں کے پاس آتا رہا، اللہ کے پیغام پہنچاتا رہا، جس کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ القاء بھی کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا دل جوڑنا نبیوں کا اس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور جبریل امین کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بیان کیا ہے، یہودی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ انہوں نے ہر وقت اکثر ہمارے لیے مصیبتیں نازل کی ہیں۔ یعنی یہودیوں نے جب سرکشیاں کی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین ان کے لیے بڑی بڑی مشکلات لائے اور بڑے بڑے امتحانات لائے۔ تو اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی چونکہ اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کے بارے میں کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا جبریل، تو کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے،
اگر کوئی اور فرشتہ لاتا تو ہم آپ کو مانتے، کیونکہ جبریل کے ذریعے ہمیں بڑی بڑی مشکلات اٹھانی پڑیں۔ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ آپ ان کی سرکشی دیکھو، اللہ کے اولو العزم اور بڑے اور صاحب عظمت و فضیلت، اللہ نے جس کو روح القدس کہا ہے، روح الامین کہا ہے، اس کی دشمنی کرنا۔ تو یہ جبریل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے انسانی صورت میں، جو بیان ہو چکا ہے کہ پھونک مار کر عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے تھے۔ تو یہ جبریل اکثر نبیوں کے پاس انسانی شکل میں آتا تھا، اور اصل اس کی شکل جو فرشتوں کی شکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصل شکل میں بھی دیکھا تھا جب نبی نے فرمائش کی تھی، اور نبی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب وہ آسمان کے کنارے پر افق میں نظر آئے تو ایک پر شمال میں ایک جنوب میں، اسی طرح جو ہے تو اتنے لمبے، اتنے بڑے اور اتنے دیو ہیکل جو حضرت جبریل امین تھے، نبی حیران ہو گئے۔ تو اسی لیے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل و صورت میں آتا تھا، اور کبھی نبی کو نظر آتا تھا، کبھی نظر نہیں آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سنتے تھے۔ اب بھی لیلۃ القدر میں فرشتوں کی جماعتوں کو لے کر آتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، تلاوت میں مشغول ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ جبرائیل امین وحی تو ابھی نہیں لاتے کیونکہ نبی نہیں ہے، اور جو ہے تو باقی ویسے اللہ کے حکم سے وہ زمین پر آتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگرچہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، وہ جھوٹے ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی ہے جو ہم سے قریبی زمانے میں گزرا ہے، ابھی تک ان کی اولاد ہے، ان کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ جھوٹی نبوت ہے اور اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ شریعت کے احکامات سے، آئین پاکستان سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تیرے دل پر وحی نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، اور اے نبی تو تصدیق کرتا ہے جو تیرے سامنے کتابیں ہیں، یعنی تورات اور انجیل اور زبور، یعنی اصل کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتابیں آئی تھیں، بعد میں اگرچہ ان میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں، لیکن اصل یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ تو فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یعنی یہ جو جبریل امین کتاب لے آئے ہیں، اے نبی تو جو نبی بن گیا ہے، یہ کتاب اور تو نبی جو ہے تو خوشخبری ہے لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو دشمن ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو ان فرشتوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو ان کافروں سے، ان منکروں سے اللہ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، ان کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تاکہ ہم نے تم پر کھلی ہوئی واضح آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان آیات کا انکار صرف سرکش اور فاسق اور فاجر لوگ کر سکتے ہیں جو نافرمان ہیں، باقی جو ایماندار ہیں وہ ان کو مانیں گے۔ تو حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں اور روح الامین بھی ہیں، اور جو ہے تو یہ خاص فرشتے جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام فرشتوں کے یہ سردار ہیں، لیکن یہ جو 4 فرشتے ہیں ان میں یہ نمایاں ہیں، اور یہ اللہ کے احکامات نبیوں کی طرف لاتے رہے، اور باقی جو اللہ کے احکامات زمین پر نافذ کرتے رہے، اب بھی قیامت تک یہ لاتے رہیں گے،
اور نافذ کرتے رہیں گے، لیکن یاد رہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے ہمارے نبی پر، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں واضح احکامات ہیں۔ باقی ویسے جبریل امین آتے رہیں گے جیسے لیلۃ القدر میں، یا ویسے کسی اللہ کے حکم سے وہ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔